پہنچ گئے. تو یہ ہے سیدہ، یہ ہے سیدہ. کون سیدہ؟ روایت کے جملے یہ ہیں کہ وہ سیدہ کہ جن کے دروازے، پیغمبر کہیں جاتے تھے تو سب سے آخر میں جناب زہرا سے رخصت ہوتے تھے، اور جب پلٹ کر آتے تھے تو سب سے پہلے جناب زہرا سے ملاقات کرتے تھے، اور دروازے پر آ کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مادم الرسالہ. ہائے، رسول کے بعد اس شہزادی کا قیامت آ گئی. عزیزو، شہزادی تو اس سخی باپ کی بیٹی ہے کہ اگر مسلمان جھولی پھیلا کر آتے، فدر کیا ہے شہزادی کائنات عطا کرتے. لیکن غاصبوں نے یہی نہیں کہ باقی فدر کو غصب کیا، بلکہ روایت کی فقرے یہ ہے کہ ادھر بابا کی آنکھ بند ہوئی، ادھر شہزادی نے مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا. سبت علیہ مصائب اللہ، سبت علیہ مصائب اللہ. بابا آپ کے بعد وہ مصائب مجھ پر پڑے اگر دلوں پہ پڑتے تو تاریخی تبدیل ہو سکتی. عزیزوں، مسلمانوں کا رویہ آپ جانتے ہیں کیا تھا؟ ایک دن فاتح خیبر گھر میں تشریف لائے. شہزادی نے علی کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یا علی، مجھے پتہ لگا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. غربت دیکھیں، غربت. مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. زہرا اگر یہی ہوتا تو علی صبر کر لیتا. اب تو حالت یہ ہے کہ علی سلام کرتا ہے، لوگ علی کے سلام کا جواب نہیں دیتے. عزیزو، مولائے کائنات پیغمبر کے بعد قرآن جمع کرنے میں مصروف ہو گئے. امام حسن بیان کرتے ہیں کہ میرے بابا حجرے میں قرآن جمع کر رہے تھے، میری ماں صحن میں تھی. اچانک ہمارے دروازے پر ایک ہجوم جمع ہوا. اس ہجوم نے کہا کہ علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. عزیزو، امام کہتے ہیں میری ماں ولایت کا دافع بن کر، دافع ولایت بن کر دروازے پر پہنچی. دروازے پر پہنچی کا کیا بات ہے؟ علی کو باہر نکالو ورنہ دروازے میں آگ لگا دیں گے، ہم گھر میں آ جائیں گے. تو شہزادی نے پلٹ کر کہا کہ اس گھر میں آ جاؤ گے جس میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. باہر سے آواز آئی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لو ارباب عزا، جب کچھ دیر کا وقفہ گزرا، ظالموں نے در سیدہ میں آگ لگائی. ارے سیدہ در و دیوار کے بیچ میں پس گئی. آواز دی فضا میری مدد کو، میرا واصل شہید ہو. فضا میری مدد کو، میرا واصل شہید ہو گیا. ارباب اعضا، نجف کے ایک عالم نے امام حسن کو خواب میں دیکھا. امام کہتے ہیں عالم تو میری مصیبت بیان نہیں کرتا. ایک مرتبہ عالم کہتے ہیں کہ مولا میں تو آپ کی مصیبت پڑھتا ہوں تو بیان کرتا ہوں. مولا میں تو پڑھتا ہوں کہ آپ کے زانوں پہ خنجر مارا گیا. تو مولا نے کہا میری سب سے بڑی مصیبت یہ نہیں ہے. کہ مولا میں پڑھتا ہوں کہ آپ کو زہر دغا سے شہید کیا گیا. کہ میری سب سے بڑی مصیبت یہ نہیں ہے. کہ مولا میں پڑھتا ہوں کہ آپ کے جنازے پر تیر مارے گئے. کہ میری سب سے بڑی مصیبت یہ نہیں ہے. ایک مرتبہ عالم نے دستے دب جوڑ کے کہا مولا آپ اپنی مصیبت بیان کر دیجئے. ایک مرتبہ حسن کہتے ہیں ارے چلتا ہوا دروازہ تھا، ہم دونوں چھوٹے بھائی اس عالم میں تھے کہ ہمارے بابا کے گلے میں رسی کا پھندا تھا، ہماری ماں کے دروازہ گرا تھا. ایک مرتبہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا ارے بابا کی مدد کو جائیں یا ماں کے. حسین مولا ان آنسوؤں کو قبول فرما لے شہزادی. مجھے یقین ہے کہ آج اس مجلس میں ظاہرہ خود آئی ہوگی. عزیزو اس کا ماتم ہے، ایک پہلو شکستہ بینی کا ماتم ہے. ارے سنیے تو صحیح، ارے صرف اس کے
تکلیف نہیں پہنچائی گئی. آج بھی بقیہ میں جا کے دیکھیے ٹوٹی ہوئی خواب. لو ارباب عزا، بس ختم کر رہا ہوں. وہ وقت بھی آ گیا کہ جناب زہرا نے وصیتیں کرنا شروع کی. اے علی مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، اے علی مجھے اپنے ہاتھوں سے کفن دینا، اے علی میرا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھانا، اے علی جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میری قبر پہ آ کر قرآن پڑھنا، اور اے علی میرے بچوں سے خبردار رہنا، اس لیے کہ میرے بچے مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. میں نے بزرگ عالم سے روایت سنی، کہا اے علی میرے حسین کو پانی پلاتے رہنا، کیونکہ میرا حسین راتوں میں اٹھ کے پانی مانگا. لو ارباب عذاب وقت بھی آیا. فضا سے کہا فضا میں حجرے میں جا رہی ہوں، ارے جیسے ہی میرے بچے آئے پہلے انہیں کھانا کھلا دینا، اس کے بعد میری خبر شہادت بتانا. لو ارباب عزا شہزادی حجرے میں پہنچی. ارے تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی تھی، یکایک تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہوئی. ارے فضا نے سر کو پیٹا، وا فاطمہ. لو ارباب عزا چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں داخل ہوئے. کہا اماں فضا آپ پر ہمارا سلام. فضا نے کہا بیٹو کھانا کھا لو. ایک مرتبہ امام حسن نے کہا فضا اماں فضا کہ آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ ہم نے ماں کے بنا کھانا کھایا ہو؟ ایک مرتبہ ضبط علم ٹوٹا، فضا زاروں قطار رونے لگی. ارے حجرے کی جانب دیکھا، دونوں بچے. ارے اب جو دروازہ کھولا ماں سے نپٹ گئے. اماں عالم غربت میں. جانتے کتنے مظلوم ہیں شہزادے؟ جانتے امام حسن پہنچے کہاں؟ صحابیوں کے دروازے پر. آپ نے دیکھا ہے کبھی جس کی ماں مری ہو تو چھوٹا سا بچہ جا کے دروازے پر جا کے بتاتا ہوں میری ماں مر گئی ہے. امام حسین مسجد کوفہ میں پہنچے، امام حسین مسجد میں پہنچے. ایک مرتبہ بابا کے کان میں کچھ کہا، بابا کے کان میں کچھ کہا. روایت کے فقرے یہ ہیں کہ علی نے امامہ اتارا اور بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. اصحاب نے نعرہ دیا یا علی، ارے آپ تو فاتح خیبر ہیں. آج علی کا صبر ٹوٹ گیا، ارے زہرا چلی گئی. تشریف لائے. دو ارباب عزا ساری منزلیں چھوڑ دی، غسل و کفن ہو گیا. صحن میں جنازہ تیار ہے، صحن میں جنازہ تیار ہے. علی نے کہا زینب ماں سے آخری رخصت کر لو، کلثوم ماں کا آخری دیدار کر لو، فضا زہرا کا آخری دیدار کر لو، حسن ماں کا آخری دیدار کر لو. سب نے ماں کا آخری دیدار کیا. لیکن روایت کے فقرے یہ ہیں ارے چھوٹا شہزادہ حسین نظر نہیں آتا. کیا دیکھا؟ حسین ایک گوشے میں کھڑے ہیں، ایک گوشے میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں بابا اس وقت تک ماں کے قریب نہ آؤں گا جب تک ماں نہیں بلائے گی. لو ارباب عزا اسی جملے پہ خواتین میں تابوت برآمد ہو جائے گا. لیکن میں آپ سے ایک منٹ چاہوں گا. ایک مرتبہ کہا بابا میری ماں ارے مریم سے افضل ہے، اس وقت تک میں قریب نہیں آؤں گا جب تک ماں نہیں بلائے گی. لو ارباب عزا بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ نکلے، آ میرے حسین میری آغوش میں آ جا. حسین لپٹ گئے، آسمان سے نکائی. اے علی بچوں کو جدا کر لو، فرشتوں میں کوہرا. ایک منٹ نجیس ختم ہو رہی ہے. شہزادی کو علی نے دفن کر دیا. جس رات دفن کیا نا علی قرآن پڑھ رہے تھے قبر زہرا پر. دیکھیں جب ماں مر جاتی ہے تو اس رات بچوں کو نیند نہیں آتی ہے. مجلس تمام ہوئے اس رات میں جن بچوں کو میں نیند نہیں آتی ہے. روایت کے فقرے یہ ہے ایک مرتبہ جیسے ہی علی قرآن پڑھ رہے تھے قبر زہرا سے آواز آئی علی قرآن چھوڑو، ارے گھر پہنچو، میرے بچے بیدار ہو گئے. علی گھر آئے، ٹک الباب کیا، دروازہ کھولا. کیا دیکھا؟ 4 برس کی زینب. اے بابا اماں نے تو چھوڑا تھا،
عالم غربت ہے علی مجبور زہرا کی مستی انا باللہ